اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بصرہ کی گلی میں چل رہے تھے کہ وہاں سے ایک رئیس کی خوبصورت لونڈی گزری۔ اس کے ساتھ کئی دیگر خدمتگار اور غلام بھی تھے۔ وہ لونڈی اتنی خوبصورت تھی کہ جو دیکھتا دنگ ہو کر رہ جاتا۔ لونڈی بڑی شان سے سواری پر سوار ناز و انداز میں جا رہی تھی۔ سبھی لوگ کھڑے اس کے حسن سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور اس کی خوبصورتی اور چمک دمک کے تذکرے کر رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ اتنی حسین عورت ہے اور لوگ اسی کے حسن میں محو ہے، سوچا کہ کیوں نہ ان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کراؤں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، اے لونڈی، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ سبھی لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت صاحب بھی اس لونڈی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ لونڈی نے آپ رحمۃ اللہ کی طرف دیکھا تو ان پر پھٹا پرانا چوغا تھا اور وہ انتہائی سادگی کے ساتھ درویشانہ انداز میں کھڑے تھے۔ اس نے سواری روک لی اور کہنے لگی، اے شیخ، اب اپنی بات دہراؤ۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ لونڈی کہنے لگی، اگر وہ فروخت کرے بھی صحیح تو کیا تیرے جیسا فقیر اور درویش مجھے خریدنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کہاں تیری حیثیت اور کہاں میری شخصیت؟ یہ کہتے ہی اس لونڈی نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس بابا جی کو ساتھ لے لو، کچھ شغل کریں گے۔ آپ رحمت اللہ اس لونڈی کے رئیس کے محل تک پہنچے۔ محل بڑا شاندار تھا۔ باہر غلام کھڑے تھے جنہوں نے لونڈی کا استقبال کیا اور اسے اندر لے گئے۔ آپ رحمت اللہ محل کے دروازہ پر ہی کھڑے رہے۔ لونڈی نے اندر جا کر اپنے آقا سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ آج میں تجھے ایک عجیب بات بتاتی ہوں۔ مجھے بازار میں ایک بوڑھا فقیر ملا ہے جس نے پھٹا پرانا چوغا پہن رکھا ہے۔ وہ میرے حسن و جمال پر اتنا فریفتہ ہوا کہ بے ساختہ بول اٹھا کہ کیا تجھے تیرا آقا فروخت کرے گا؟ آقا یہ بات سن کر ہنس پڑا اور اس سے پوچھا کہ وہ شخص اب کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اس کو ساتھ لائی ہوں، محل کے باہر کھڑا ہے۔ آقا نے حکم دیا کہ اس بابا جی کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب آپ رحمت اللہ اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بڑا عالیشان محل ہے۔ ہر طرف قالین بچھے ہیں، کئی حشم و خدام کھڑے ہیں اور آقا ایک زرعی تخت پر بیٹھا ہے۔ آپ رحمت اللہ ان تمام چیزوں سے قطعاً متاثر نہ ہوئے اور سیدھے اس شخص کے پاس چلے گئے۔ اس نے کہا، اے شیخ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ رحمت اللہ نے اپنی وہی بات دہرائی تو وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کے نزدیک اس لونڈی کی کتنی قیمت ہوگی؟ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس کی قیمت کھجور کی 2 پرانی گٹھلیوں سے بھی کم ہے۔ یہ سن کر وہ لونڈی، اس کا آقا اور دیگر غلام سبھی ہنسنے لگے اور پوچھا کہ اتنی تھوڑی قیمت کی وجہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، کیونکہ اس لونڈی میں عیب بہت سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، کون کون سے عیب ہیں اس میں؟ کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ آپ رحمت اللہ نے لونڈی کے آقا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کے بدن سے بدبو آنے لگے، اگر مسواک نہ کرے تو دانتوں سے بدبو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو جوئیں پڑ جائیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی نظر آنے لگے گی، گندا خون اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے،
ہر قسم کی گندگی اس میں موجود ہے۔ یہ خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنے مطلب کی وجہ سے تجھ سے محبت کرتی ہے۔ آج اسے کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے تو اس کی ساری محبت ختم ہو جائے گی۔ انتہائی بے وفا بھی ہے۔ آج تیرے پاس ہے تو کل کسی اور کو تیرا مقام دے گی اور اس سے محبت کرنے لگے گی۔ اس کو بخار آتا ہے اور دیگر ہر قسم کی تکالیف بھی آتی ہیں۔ اس کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ یہ کب موت کی آغوش میں چلی جائے۔ میرے پاس تو اس سے 1000 درجہ بہتر باندھی ہے۔ وہ کافور کے جوہر سے بنی ہے، مشک اور زعفران اس کے خمیر میں شامل ہیں۔ اگر اس کا لعاب کڑوے پانی میں ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردہ سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر سورج کے سامنے اپنی کلائی بھی ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، اگر اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، اگر اپنی زیب و زینت کے ساتھ دنیا کا رخ کرے تو سارا جہان چمک اٹھے۔ اس نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، جنت کی نہر تسنیم کا پانی پیتی ہے، کبھی وہ وعدہ خلافی کر کے اپنی محبت کو نہیں بدلتی۔ وہ ہر قسم کی نجاستوں سے پاک ہے، بیماری اور موت اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، بڑھاپا اور کمزوری اس پر نہیں آئے گی۔ اے دھوکہ کھائے ہوئے شخص، اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندھی زیادہ موزوں ہے، تمہارے والی یا میری؟ یہ سن کر وہ بولا، باندھی تو وہی اچھی ہے جو آپ کی ہے، مگر اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے، رات کو تھوڑا سا وقت فارغ کر کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لی جائے، کھانا کھاتے وقت کسی غریب کو بھی یاد کر لیا جائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں۔ اپنی خواہشات کے مقابلے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دی جائے، راستہ چلتے ہوئے پتھر کانٹا وغیرہ ہٹا دیا جائے۔ ان چیزوں کا اہتمام کر کے تم دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکری اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اللہ کی حضور پیش کیے جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ کے مہمان بن جاؤ گے۔ یہ تمام باتیں سن کر آقا نے اپنی اس لونڈی سے کہا، تو نے شیخ کی باتیں سنی ہیں، یہ درست ہیں یا غلط؟ لونڈی اور محل میں موجود تمام حاضرین نے جواب دیا کہ ان بابا جی کی سب باتیں بالکل درست ہیں۔ آقا یہ سنتے ہی اس لونڈی سے کہنے لگا، جا، تو اب میری طرف سے آزاد ہے۔ اپنے مالک کے اس اقدام کو دیکھ کر لونڈی نے اس سے کہا، اے میرے آقا، آپ کے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنے سب زیورات اور لباس فاخرہ اتار دیا، اپنا سارا مال و متاع اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور معمولی لباس پہن کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لی۔ اس طرح ان دونوں نے بقیہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی اور اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو پیش کی گئی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنی فیملی، دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف علی نسیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔